بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اولاً پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ ثانیاً قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 45 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں رب کریم یہ فرما رہا ہے انسانوں سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے انسان تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ یہ پہلا ہی جملہ جو عربی نحو و صرف کے اعتبار سے ایک جملہ ہے وَاسْتَعِینُوا، لیکن عام اعتبار سے وہ ایک لفظ ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا، استعانت حاصل کرو، استمداد حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔ کون سی ایسی مشکل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا؟ انسان کی ایک مشکل ہے یا ایک سے زیادہ؟ انسان کے لیے کون سی ایسی مشکلیں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک سوال جو مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے اور اشکال بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہم جواب دے سکتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے، غیر اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہے وَاسْتَعِینُوا۔ دوسری بات، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر اور صلاۃ سے مدد لو، اور وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ صلاۃ جو ہے وہ گراں ہیں، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں، جو خاشع لوگ ہوتے ہیں، ان پر یہ نماز گراں نہیں ہوتی ہے۔ انہا کی ضمیر یہاں پر صلاۃ کی طرف جا رہی ہے، صبر کی طرف بھی تو ہونی چاہیے، یا انہما ہونا چاہیے تھا یہاں پر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ انہا کی ضمیر یہاں پر صلاۃ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ افعال انسانی اور انسان کے قلبی تاثرات کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کے ظاہری افعال سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جو صلاۃ ہوتی ہے وہ انسان کے ظاہری افعال ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر انہا کی ضمیر جو ہے وہ صلاۃ کی طرف جا رہی ہے۔ اگر ہم صبر کی طرف کہیں گے تو اس سے تعارض ہوگا، یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ اس آیے مجیدہ کے تمام جہات کو ایک ہی بیان میں مکمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور اتنی استطاعت بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میرا موضوع گفتگو ہے صبر۔ یہاں اس آیت سے میں نے صبر کو اٹھایا ہے۔ الصبر، صبر لغت میں کہتے ہیں حبس النفس و عدم الاضطرار، یعنی انسان کے نفس کو قید کرنا اور مضطرب نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں صبر عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کو صبر کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں پر
ایک سوال ہوتا ہے کہ آیا یہ صبر جو ہے وہ حقیقت بسیطہ مجردہ ہے یا حقیقت مرکبہ ہے؟ یہاں پر فرماتے ہیں بعض شراح جو حضرت علیہ السلام کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کے شراح میں سے کچھ شراح فرماتے ہیں کہ یہ جو صبر ہے وہ حقیقت بسیطہ مجردہ ہے، اور بعض جیسا کہ آیت اللہ ہاشم خوئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ صبر جو ہے وہ حقیقت مرکبہ ہے۔ اور حضرت علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ الصبر صبران، صبر علی ما تکرہ، صبر عما تحب۔ صبر جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، صبر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر وہ ہے جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں اس کو صبر کہتے ہیں، ایک مرتبہ صبر جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنے کو صبر کہتے ہیں۔ یہاں پر فرماتے ہیں آیت اللہ ہاشم خوئی کہ یہاں پر صبر علی ما تکرہ، یہاں علی کے ذریعے یہاں پر سب متعدی ہوا ہے، تو قوت شہویہ کا ہیجان تک پہنچنا اور قوت شہویہ جو ہے وہ اپنے عروج تک پہنچ جائے تو اس وقت اپنے نفس کو روکنے کو صبر کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر کہ صبر علی ما تکرہ کہا گیا ہے کہ مخاطب کا صیغہ استعمال ہوا یہاں پر۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اگر مخاطب ہے تو کیا معیار کراہت نفس انسانی ہے یا معیار کراہت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ آسان جملوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کیا اس چیز سے ہم اپنے آپ کو روکیں جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، یا اس چیز سے اپنے آپ کو روکیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے؟ سادہ سی بات ہے اور بسیط اور واضح سی بات ہے کہ اپنے خواہشات کے مطابق اگر انسان زندگی گزارتا ہے، جس نے تہذیب نفس نہیں کیا ہوا ہے، جس کی زندگی خواہشات نفسانی کی تکمیل پر گزری ہو، اگر وہ کسی کو ظلم، غیبت اور پریشانیوں کو پیدا کر کے اس کے ذہن کو سکون ملتا ہے، اعمال صالحہ کے انجام دہی سے اس کو کراہت ہے، اب کیا وہ اس کراہت پر صبر کرے گا اور اعمال صالحہ کو انجام نہیں دے گا؟ حقیقت ایسا نہیں کرے گا، بلکہ یہاں پر معیار کراہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا۔ دوسری بات صبر عما تحب، اور اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے، نعمات الہیہ کہ زیادہ سے زیادہ حصول انسان کا اولین ترجیح ہوتی ہے۔ عام انسان کی بات کر رہا ہوں، عام انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نعمات الہیہ، زیادہ سے زیادہ اچھے نعمات کو اپنے لیے فراہم کروں، اپنے لیے ایسے وسائل پیدا کروں کہ میرے زیادہ سے زیادہ نعمات الہیہ کا فراوانی ہو۔ تو یہاں پر فرمایا جاتا ہے کہ صبر عما تحب، یعنی زیادہ سے زیادہ حصول نہ کرو بلکہ قدر متیقن جتنے آپ کے پاس نعمات الہیہ ہیں ان پر صبر کرو۔ یہ ہے الصبر صبران، صبر کی دو قسمیں۔ صبر کے بارے میں دوسری منزل جو حضرت علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا، کلمات قصار میں سے کلمہ قصر 155 اس کا نمبر ہے، جس میں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ینزل الصبر علی قدر المصیبہ، جتنی مصیبت نازل ہوتی ہے، جتنی مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ صبر بھی نازل کرتا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ صبر جو ہے وہ انسان کہیں سے لاتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خود صبر کو نازل کرتا ہے۔ ینزل الصبر علی قدر المصیبہ، کیونکہ عام زندگی میں انسان جب اپنے امور زندگی کو انجام دیتا ہے تو بہت سارے ایسے مسائل انسان کے لیے درپیش ہوتے ہیں کہ اس کا نفس اضطرار کا شکار ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے انسان کا نفس،
اور اس وقت کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان یعنی صبر نہیں کر پاتا ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر نازل ہوتا ہے، ینزل الصبر علی قدر المصیبہ، تاکہ انسان درماندہ نہ رہے، گنگشتہ نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ متمسک ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے صبر نازل کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صبر کی تیسری منزل جو حضرت علیہ السلام نے کلمات قصار میں صحیح فرمایا ہے کہ لا یعدم الصبور وان طال به الزمان، چاہے زمانہ کتنا ہی دراز ہو اور چاہے زمانہ کتنی ہی جفا کرے۔ یہاں پر شراح فرماتے ہیں کہ وان طال به، یہ جو طال به ہے یہاں پر بڑی بلاغت ہے۔ یہاں پر عام انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو ہم اپنی زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم 2018 کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ 2018 ہمارے لیے اچھا سال ہوگا، یا ہم یوں کہتے ہیں کہ 2017 ہمارے لیے ٹھیک سال نہیں تھا، بہت سارے مسائل ہو گئے، یہ 2018 کا سال ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا 2017 ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی انسان کی طرف مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ انسان اس کو زمانے کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ یہاں پہ یہی اللہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ چاہے زمانہ کتنا ہی دراز ہو اور چاہے زمانہ کتنی ہی جفا کرے، یعنی اپنے مصیبت کو زمانے کے ساتھ انسان منسوب کرتا ہے، اسی کی ترجمانی کرتا ہے حضرت علیہ السلام۔ چاہے زمانہ کتنا ہی دراز ہو اور چاہے زمانہ کتنی ہی جفا کرے، لیکن خوب صبر کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ نتیجے تک نہ پہنچ جائے۔ یعنی انسان جب اگر صبر کرتا ہے تو اپنے حقیقی منزل جو اس کی طلب ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس تک پہنچ جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ انسان ثابت قدمی کے ساتھ اور عدم الاضطرار کے ساتھ، صبر کے ساتھ اگر رہے تو وہ پہنچ جاتا ہے اپنے مقصد تک۔ یہاں پر آیت اللہ مطہری فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ انسان کا پرانا ساتھی ہے۔ اگر انسان اپنے زندگی میں اعلام اور مصیبتوں میں صبر کرتا ہے تو وہ انسان اگر کم صلاحیتوں کا مالک ہے، اگر وہ انسان اتنے صلاحیتیں اس کے پاس نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح سے گزار سکے، لیکن اگر انسان اپنے زندگی میں صبر کو شعار بناتا ہے، صبر کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ یعنی کم صلاحیتوں والا انسان بھی دیر ہی سے صحیح لیکن اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔